السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس ولاگ میں، لیکن سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک بات سے، جو کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو بش ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک ان کی اپنی حکومت ہو۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بڑے مزے کے آگے سے بھاگ کے دی، اس کمبخت کو یہ ہسپانیہ کہاں سے یاد آ گیا، جبکہ مسلمان ہسپانیہ کو بھول چکے ہوئے کہ 800 سال یہاں پہ بھی ان کی کوئی حکومت تھی۔ یا خیر دنیا جو ہے آہستہ آہستہ جا تو ملامت کبریٰ کی طرف پھر رہی ہے آہستہ آہستہ، لیکن ہم بات کریں گے اس جو اڈے ختم ہوئے کویت اور بحرین میں امریکہ کے، اور یہ جو ختم حملے سے ہوئے ایران کے حملے سے، ان کے حوالے سے جو کل ٹیوزڈے کو 30 جون کو ایک ہونے جا رہی ہے میٹنگ، ان کی جو میٹنگ ہوگی اور یہ سب جو آپس میں ان کی آپس میں کشیدگی چل رہی تھی وہ ڈیل کے کیا جائے گا کہ ڈیلیگیشن ان کا جا رہا ہے یہ حملے بند ہوں۔ اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا کے جو مذاکرات کی خبریں آ رہی تھی سوشل میڈیا پہ جو گردش کر رہی تھی، پاکستان عرب نیوز کا کہنا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جی ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کوئی سری لنکا کولمبو میں کوئی ہمارا کوئی ڈیلیگیشن ملا بھی ہے، یا انہوں نے ہم سے انڈیا نے ہم سے یہ کہا ہو کہ جی ہم سے انہوں نے فضائی حدود مانگی ہے یہاں سے جانے کے لیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یورپ میں 1000 سال میں بھی ایسی گرمی نہیں پڑی جتنی کی گرمی یہاں پہ پڑی ہے، اور بےچارے 350 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں یہاں پہ اتنی گرمی ہے کہ سائن بورڈز بھی پگھل گئے ہیں، اور یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ باہر بھی سوئے پائے جاتے ہیں، پہاڑ کے اندر بھی سوئے ہوئے پائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جہازوں کا سلسلہ بھی گرنا جاری ہے، جس میں زیادہ تر فوجی ہی گرتے ہیں، پہلے انڈیا میں گرے، پھر پاکستان میں گرا، پھر اس کے علاوہ B-52 بھی گرا جو کہ $2 ارب کا تھا امریکہ کا۔ اس کے علاوہ چند دن پہلے سعودی عرب کا ہیلی کاپٹر گرا، اب فرانس میں بھی ایک طیارہ گر گیا، اور پائلٹ سمیت اس کے بھی 11 جو ہے نا وہ بیچارے شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کی جو جنگ ہے، ایران کے جو اور امریکہ کی جو جنگ تھی، اس کے اندر جو حملے ہوتے جا رہے تھے، اس کے علاوہ حملوں میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اب شاید دوبارہ جنگ شروع ہونے لگی ہے، اسٹاک مارکیٹس بیٹھنا شروع ہو گئی تھی، سب کچھ چیزیں شروع ہو گئی تھی۔ ٹرمپ صاحب ایک بہت اچھی چیزیں یہ کرتے ہیں کہ کرنی تو انہوں نے لڑائی ہے ہی، چلیں جو بھی ہے، گریٹر اسرائیل کے لیے اس کو بھی سپورٹ کرنا ہے، نیتن یاہو کو بھی، آپس میں تو میں بھی لوگ دکھاتے کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ اسٹاک مارکیٹس اور دنیا کو جو پریشر ہے کہ جی یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں، آپ بیٹھ کے پیس ڈیل کر لیں، رستے میں کھلوا دیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف عرب ممالک ہی ہیں جو، یا پاکستان یہ یورپ وغیرہ ہی ہے جو کہ ان سے کہتا ہوگا کہ بھی آپ آپس میں اس طرح سے نہ لڑیں؟ پوری دنیا کا امن خراب ہو رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ سب کی کریش ہوتی ہے، جاپان کی ہوئی، سنگاپور کی ہوئی، ان سب کی بھی ہوئی ہے۔ اب ان کا ٹیوزڈے کو 30 جون کو ایک ڈیلیگیشن ہونے جا رہا ہے، ملنے جا رہا ہے قطر کے اندر، اور یہ یہاں پہ ختم کرنا چاہیں گے اپنے، کیونکہ انہوں نے بھی بدلہ لے لیا، ایران نے بدلہ لیا، اپنے 9 اڈے ختم کر دیے جی انہوں نے کویت اور بحرین میں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ پاکستان نے افغانستان پہ حملے شدید کر دیے ہیں، اور یہ انڈیا ایک پوری طرح سے اور ایکسپوز ہوتا ہوا آ رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ابھی 25 ریجرز شہید ہوئے تھے، اس کے لیے جو پکڑنے کے لیے جو کارروائی کی گئی ہے، تو 3 بہادر اہلکار ہمارے وہ بھی شہید ہوئے، جبکہ 4 زخمی ہیں اس میں۔ اور جس بندے کو ایک دہشت گرد کو زندہ پکڑایا، اور اس نے کہا کہ وہ ہفتہ پہلے یہاں پر آیا تھا پاکستان میں، اور یہاں پر وہ ایک پاکستانی بندے نے بھی ملا، اور وہ 2-3 افغانی بھی تھے، یہ 4 بندے تھے۔ اور اس نے ایک بڑی عجیب بات کہی کہ وہ اسے نہیں پتا تھا کہ رینجرز اور فوج میں کوئی فرق ہوتا ہے، یہ مجھے بڑی حیران کن بات لگی۔ خیر اس کی تصویر بھی جاری کی گئی ہے، رینجرز نے ان کی اس کی تصویر بھی جاری کی ہے۔ اس کے علاوہ سے جو 35 اور اس کے جواب میں پاکستان نے افغانستان پہ بہت زیادہ حملے کیے، اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ جو ان کے جو ماسٹر مائنڈ جو تھے اور بڑے بڑے رہنما تھے وہ بھی جو ہے اس میں جا رہے ہیں، جو کہ افغانستان کا یہ کہنا ہے کہ جو پاکستان نے حملے کیے ان کے اوپر وہ کیے ہیں جی ہاسپٹلز وغیرہ پہ۔ یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ یہ لوگ ایک تو پاکستان کے انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان میں پراکسی کرتے ہیں، یہاں پہ رینجرز کو اور فوج کو تنگ کرتے ہیں، اور وہاں پہ بھی لڑائی جاری رکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات کے علاوہ ایک مودی صاحب کا جو ہے سارا جو سینیریو آج کل یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو 4 جولائی سے 9 جولائی تک ایک جو جنازہ جو ان کا اٹھنے لگا ہے، جو ان کا ہی ہونے لگے ہیں، آیت اللہ خامنہی صاحب کا جو شہید تھے ان کا، اس کے لیے بھی ان کو بھی انویٹیشن آیا ہے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ایون کہ
اویس الدین صدیقی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، جو کہ پاکستان کے خلاف بھی بیان دیتے ہیں، حالانکہ انہیں ثبوت ثابت کرنا ہی پڑتا رہتا ہے انڈیا میں رہتے ہوئے کہ وہ مسلمان بے شک ہے، لیکن ان کی وفاداریاں انڈیا کے ساتھ ہی ہیں، پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن انہیں بھی یہ کہنا پڑا کہ دیکھیں، انہوں نے باقاعدہ صاف میں کہا ہے بات اویسی صاحب کہتے ہیں کہ پہلے آپ جا کے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے، وہاں پہ آپ نے ان کو فادر لینڈ کا اور جو اپنی اکانومی اور اپنے سارے ریجن کو جس طریقے سے ہمارے جو سفارتی نقصانات ہوئے ہیں، اب اس حوالے سے یہ ہونا چاہیے کہ آیت اللہ خمینی صاحب کی جو شہادت کا جنازہ ہے یہاں پر بھی اب آپ جائیں اور وہاں پہ شرکت کریں، تعزیت اور کنڈولنس وغیرہ کریں۔ لیکن پروین ثانی صاحب جو ہے بڑے ان کے اچھے تجزیہ کار ہیں، حالانکہ بیچارے دریش دروہی بھی ٹھہرائے جاتے رہتے ہیں ان کی انڈیا میں۔ ان کا کہنا ہے کہ مودی صاحب نہیں جائیں گے، لیکن مجھے خوشی ہوگی کہ اگر میں اپنی اس بات میں غلط ثابت ہو جاؤں۔ یہ ساری صورتحال جو چیزیں وغیرہ اب یہ بڑھتی جا رہی ہیں، حالانکہ پاکستان اور انڈیا میں اگر آپس میں تجارت کرنا چاہیں تو بہت اچھی کر سکتے، افغانستان سے بہت اچھی ہو سکتی تھی۔ اس سارے چکر میں جو آزاد کشمیر کے بھی چکر میں ہوا، سب کچھ پاکستان ایسے جیسے کسی مسئلوں میں گھرا پڑا ہوا ہے۔ الیکٹریسٹی، بجلی بہت مہنگی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، آزاد کشمیر میں لوگ جو 12 سیٹوں کا مسئلہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ اسے کم کر سکتے تھے۔ چائنا نے ان کو کیا کہہ دیا، جبکہ وہ کہتے کہ چائنا بھی یہاں پر نہیں آئے گا۔ روڈ جو ہے گوادر سے وہاں تک جانا تھا افغانستان سے، اس کے مسائل چل رہے ہیں۔ اگر ہمارے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات دیکھیں کہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوتا۔ لیکن آپ کو ان ساری صورتحال سے کیا چیز لگتی ہیں، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔